مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی پینے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی درخت ہوتے ان سب کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، ایسے جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں سوچتی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانگی ہوتی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑے عجیب و غریب خواب بھی آنے لگے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے نور نکل رہا ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے عام انسان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدائش ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اس کو دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ مدینہ جا کر معلوم کرو کہ کس کے ہاں لڑکی کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر عالموں کو بتایا مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وفات ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی، وہ روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، پرند چرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا،
کیونکہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری دنیا حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو بلایا اور کہا، آج تم آمنہ کے پاس ہی رک جاؤ کیونکہ آج عبداللہ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اسی طرح ساری رات گزر گئی اور سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جن کو دیکھ کر دائی شفا بہت حیران رہ گئی۔ پہلی چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنکھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی، گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے، پھر اپنا سر اٹھایا، آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود میں میرا بچہ اس بادل میں غائب ہو گیا۔ اس بادل سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو پوری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دے دو، ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بالکل ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا باہر نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، عبدالمطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر عبدالمطلب اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ عبدالمطلب اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبدالمطلب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کو ان کو زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔
مکہ والوں نے عبد المطلب سے کہا تم نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے یہ نام نہیں سنا۔ تو عبد المطلب نے کہا تم کیا جانو، ایک دن میرے بچے کی ایسی شان ہوگی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور مومنہ وائس چینل کا حصہ بنیں۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔